والا معاف نہیں کیا جاتا، والدین کی نافرمانی کرنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے والدین عطا فرمائے۔ والدین تو اللہ نے سب کو عطا فرمائے، لیکن جن کے والدین ابھی بھی زندہ ہیں اس دنیا میں، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب۔ ان راتوں میں ایسے ضائع مت کرنا، بلکہ عہد کرو کہ اپنے والدین کو کبھی جھڑکو گے نہیں، اپنے والدین پر زبان تان دراز نہیں کرو گے، اپنے والدین کے سامنے اونچی زبان میں گفتگو نہیں کرو گے۔ ہاں، آج ہمارا نوجوان بلکہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بگڑ گیا، بہت زیادہ بگڑ گیا اس معاملے میں، تو کوئی کسی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ باپ نے اگر تھوڑا سا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر دیا، اپنی کسی خواہش کا اظہار کر دیا تو جھڑک دیتے ہیں اسے، کیا بار بار لگا رکھا ہے۔ باپ نے اگر کہہ دیا کہ بیٹا میں گاؤں جانا چاہتا ہوں، ہمارے آباء و اجداد وہیں پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، کھیتی باڑی ہے، گھر وغیرہ ہے، تو جاؤں ذرا اپنے دوستوں سے مل آؤں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہمارے دوست احباب بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، جاؤں ذرا ان سے ملاقات کراؤں، تھوڑی دیر بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کر۔ کیا بار بار آپ نے لگا رکھا، کیا گاؤں جائیں گے، وہاں دھوپ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں ٹھیک ہے اسی میں آپ رہیے۔ مگر جذبات کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ جو جذبات جڑا ہوا ہے، جذبہ جو جڑا ہوا ہے، دل کی کیفیت جو وہاں پر ہے، والد تو اس کو نہیں سمجھ رہا۔ بچپن میں تو ہزار مرتبہ اگر والد کا ذہن اور دماغ تھوڑا سا خلل واقع ہو جائے، بڑھاپے میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں ہوتا ہے، اگر 75% نہیں تو 80% ایسا ہو جاتا ہے، یا 60% تو کمپلسری مان لو۔ بہت زیادہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو دماغی اعتبار سے انسان بچہ بن جاتا ہے، پھر بچپن اور بڑھاپا گویا ایک طرح کا ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو بہت ساری ایسی باتیں بوڑھے باپ کی زبان سے نکلتی ہیں جو اس کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہے نا، حکایت ہے، بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے، جوان ہو بیٹا نوکری پر لگ گیا، کاروبار اچھا ہو گیا اس کا، باپ بہت بوڑھا تھا، اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ہاتھ کا سہارا لے کر ایک پارک میں جا کر بیٹھا، تو سامنے ایک درخت پر ایک کوا بیٹھا تھا، تو بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے ابو جان وہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد باپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ کوا ہے، ایک بار کہہ تو دیا۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا، ایک بار کہہ تو دیا کوا ہے۔ پھر پوچھ لیا اتفاق سے باپ نے، آپے سے باہر، جامس باہر، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، عقل نہیں ہے آپ کے اندر، ذرہ برابر سینس نہیں ہے آپ کو، کتنی بار کہہ چکا ہوں یہ کوا ہے کوا ہے، پھر بھی آپ سمجھ نہیں رہے، آپ بیٹھے ہیں، ہاں میں چلا اپنے گھر۔ باپ نے انگلی پکڑ لی، ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا یہی وہ بینچ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بچپن میں لے کر میں تجھے آیا تھا، اور تو نے 5-6 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ کم سے کم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے کوے کے بارے میں پوچھا تھا کہ ابو وہ کیا ہے، اور میں نے 50 بار ہنستے ہوئے کہا تھا بیٹا وہ کوا ہے۔ وہ فیلنگ ہم نہیں سمجھتے ہیں، باپ نے ہمارے ساتھ بچپن میں جو کیا ہے ہم بھول جاتے ہیں اسے، اور جوان ہونے کے بعد، اور جوانی کا نشہ ہمارے اندر چھا جاتا ہے، نشے شباب میں ہم وفور شباب میں ہم باولا اور پاگل ہو جاتے ہیں، ان کا احترام کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، باپ اور ماں کو ناراض کرنے والا، باپ اور ماں کی نافرمانی کرنے والا ایسی راتوں میں بھی بخشا نہیں جاتا ہے۔ اور پھر وہ نافرمانی جانتے ہو ایسی ہے، والدین کی نافرمانی ایسی ہے کہ اس کا عذاب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں جو ہے وہ ہے، دنیا میں بھی اس کا عذاب ملتا ہے۔ یہی ایک ایسی نافرمانی ہے، اور کوئی گناہ کرے بندہ تو دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا عذاب نہ ملے، اس کا خمیازہ اسے نہ بھگتنا پڑے، آخرت میں تو ملے گا عذاب اس کے گناہ کا، مگر والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا عذاب دنیا میں بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے والدین کا نافرمان کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے،
والدین کی نافرمانی کرنے والا اس رات